ناظرین، یمن نے حملہ کرتے ہوئے مزید امریکی اور یورپی جہازوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ روس کے پہنچنے کے بعد پہلا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے۔ روس اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں جس کے بعد وہ پوری طرح سے گھٹنوں پر آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، افریقی گریڈ گیم سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک اور افریقی مسلم ملک نے ویسٹرن ٹروپس کو وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا ہے، اور یوں ایک ایک کر کے جو افریقی مسلم ملک ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اس بڑی جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، لیبنان جنگ کے حوالے سے بھی بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ان کے ڈیفنس منسٹر نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے جنگ کے حوالے سے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آغاز ہم کرتے ہیں یمن کے حملوں سے، جو کہ 6.5 مہینوں کے بعد مسلسل جاری ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ریڈ سی کا محاصرہ کر کے رکھا ہوا ہے، جس طرح اسرائیل، امریکہ اور باقی ممالک کے جہاز وہاں پر تباہ کیے، جس طرح سے ان کو روکا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جنگ میں کہیں پر یمن نہیں تھا، وہ آؤٹ آف نو ویئر آیا، اور اب مڈل ایسٹ کی ایک بہت بڑی پاور بن چکی ہے، کہ دنیا کی ایسی پاور بن چکی ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی سنگل ملک نہیں ہے کہ جو امریکہ اور برطانیہ پر بیک وقت حملہ کر سکتا ہو اور اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہ سکے۔ تو دنیا میں اس وقت یہ خاص جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ صرف یمن کو حاصل ہوا ہے۔ تو یمن کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے، یو ایس سینٹرل کمانڈ نے خود اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ 2 جہازوں کو اٹیک کیا گیا ہے، 4 ڈرونز یمن کی جانب سے لانچ کیے گئے تھے، اور 2 جہازوں کو، کمرشل جہازوں کو اٹیک کیا گیا اور ان کو تباہ کیا گیا ہے یمن کی جانب سے۔ یہ تازہ ترین کارروائی ہے، 2 بڑے جہازوں کو، کمرشل جہازوں کو یمن کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر 2 بڑی اہم سٹیٹمنٹ یمن کی جانب سے آئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں if you go too far the consequences will be greater and more dangerous and the army of your protege Israel will be exposed to a historic scandal۔ اب یہ وہی بات ہے کہ بھائی چلیں، اگر اسرائیل جنگ روک لیتا پہلے تو کچھ رہ جاتا اسرائیل کا۔ اب دیکھنا کہ یہ ہر طرف سے وہی باتیں آ رہی ہیں۔ یمن آج وہی بات کر رہا ہے کہ جتنا تم اس کو فار لے کر جاؤ گے، جتنا اس کو آگے لے کر جاؤ گے، جتنا اس بات کو آگے بڑھاؤ گے، جتنا اس جنگ کو لمبا بڑھاؤ گے، consequences will be greater and more dangerous۔ اس کے جو تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا وہ مزید گریٹر ہوگا اور مزید ڈینجرس ہوگا۔ تو یہی بات ہے جو ہم آپ کو بار بار کر رہے ہیں کہ اسرائیل جنگ بڑھا کے فاتح نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل جنگ بڑھا کے الٹا اپنی تباہی کر رہا ہے، اس کو مزید بڑا عبرتناک انجام بھگتنا پڑے گا، وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اچھا آگے چلیے۔ The Americans and the British got themselves into the problem with the Israelis despite their high prices for goods, shipping and insurance۔ کہ اسرائیل کے چکر میں یہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ پوری طرح سے پھنس گئے ہیں، اور جو ہے وہ ہائی پرائسز ہیں، جو گوڈز کی قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے، شپنگ کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھی، اور شپنگ کو مسئلہ بھی ہوا ہے، انشورنس کا جس طرح سے ان کا پرابلم چل رہا ہے۔ تو اسرائیل کے چکر میں انہوں نے اپنا یہ سارا بھٹا بٹھا لیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یمن کے حوالے سے۔ اب یہاں پر جو روس آیا ہے، اور روس کے آنے کے بعد یہاں پر صورتحال پوری طرح سے بدل گئی ہے، اور اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یقین مانیے اس وقت واشنگٹن، لنڈن اور تل ابیب، یہ ادھر کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور ان کی آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں کہ اب یہ روس کا جو آنا ہے یہ کوئی غیر معمولی تو نہیں ہے، تو اب روس کا کیا کرنا ہے۔ اور روس نے آتے ہی ناظرین ایک بڑا بوم شیل جو ہے وہ ان سب پر گرا دیا ہے۔ ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ اب یہ بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ بھائی اب اس صورتحال کا کیا کرنا ہے، اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پولینڈ کی ایک سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ روس کی انٹری آگے جنگ کی صورتحال کے لیے، پولینڈ کی ایک سٹیٹمنٹ، آپ اس جنگ کی وسعت چیک کریے، دیکھیے یہ جنگ کیا کچھ کر رہی ہے دنیا میں۔ اس جنگ کو سمجھانے کے لیے پولینڈ کی مثال مجھے آپ کو دینا پڑ رہی ہے۔ تو پولینڈ کے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ جو اس وقت دنیا میں، ساری دنیا کے میڈیا میں ٹاپ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ The third world war has become a reality and that we may live in at any moment۔ تیسری عالمی جنگ اتنی ریالٹی بن چکی ہے کہ کسی بھی وقت یہ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پولینڈ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ کوئی اچھا پھر ہوتا ہے تجزیہ، یہ چھوٹا موٹا کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، پولینڈ کا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ
तीसरी आलमी जंग इतनी बड़ी रियलिटी बन चुकी है कि ये किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। फिर उन्होंने कहा एंड द वर्ल्ड मस्ट एक्सेप्ट दिस रियलिटी, और दुनिया को अब ये रियलिटी समझ लेनी चाहिए कि अब हम किस दहाने पर आकर खड़े हो गए। आई डू नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन एनीवन, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, बट दिस इज द रियलिटी। तो ये हकीकत है नाज़रीन कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर आ पहुंची है, और इसमें अब मिडल ईस्ट जो है वो इस आलमी जंग का हिस्सा बनने जा रहा है, उस ग्रेट गेम का हिस्सा बनने जा रहा है। अब वो आप कहेंगे कि वो कैसे, इसके लिए पहले मैं आपको यूक्रेन से जो नई डेवलपमेंट आई है उसको जरा समझ ले। नाज़रीन, खबर यूक्रेन से ये आ चुकी है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था कि ये मॉस्को पर हमला हुआ हॉल के ऊपर, तो भाई ये किसने करवाया? सिर्फ इतना था कि भाई अगर यूक्रेन का नाम इसमें आ गया तो फिर वहां पर जंग बहुत फैलने जा रही है। तो आज उनकी जानिब से, रशिया की जानिब से यह अनाउंसमेंट की गई है कि हमें सबूत मिल गए हैं कि यूक्रेन जो है वो इस जंग में शामिल, इस हमले में शामिल है। तो अब वहां पर जो हालात हैं बहुत ज्यादा बिगड़ने जा रहे हैं, वो जंग बहुत ज्यादा जो है वो तेज होने जा रही है। अच्छा, तो वो जंग तेज होने जा रही है, इधर पोलैंड कह रहा है कि जनाब हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। देखे ना, वो जंग तेज होगी तो इधर से नेटो को कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। नेटो एक्शन करेगा तो रूस ने क्या कहा है, पुतिन ने क्या कहा है कि हम न्यूक्लियर बम जो है इस्तेमाल करें। पोलैंड वो इसी जंग के हवाले से स्टेटमेंट दे रहा है। जो दुनिया भर में तनाज़ात चल रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा गजा है और फिर यूक्रेन है, वो इस सूरत हाल को देखते हुए, ये जो आगे सूरत हाल डेवलप हो रही है उस हवाले से ये बात कर रहा है। अच्छा, तो उधर ये इतना बड़ा महाज खुलने जा रहा है। तो अब ये जो नाज़रीन जंग लड़ी जानी है ना, इसमें ब्लॉक्स अभी वाजे हो रहे हैं। मतलब आगे ये जो जंग चलनी है इसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है कि कौन किसकी साइड पर खड़ा होगा। यानी ये ऐसा नहीं है कि जंग छिड़ने के बाद पता चलेगा कि कौन किसकी साइड पर खड़ा है। अब ये जो आगे जंग चलने वाली है, जो मतलब आगे जो कुछ होने जा रहा है, इसमें ब्लॉक्स बिल्कुल क्लियर होने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब जहां पर वहां रशिया इतनी बड़ी जंग करने जा रहा है, तो मिडल ईस्ट को कंट्रोल किए बगैर रूस ये जंग नहीं जीत सकता है। भाई जंग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपकी एनर्जी आपकी जरूरी होती है, यानी गैस, ऑयल, और आपकी शिपिंग लेन्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो शिपिंग लेन्स, आप मिडल ईस्ट को कंट्रोल किए बगैर ना शिपिंग लेन्स कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आप एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उन दोनों के लिए मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना जरूरी है। यानी जो रशिया है वो इस आलमी जंग को, रशिया चाइना वो दोनों एक साथ ही है ना, रशिया चाइना नॉर्थ कोरिया, ये सब इस बड़ी जंग को नहीं जीत सकते जब तक कि वो मिडल ईस्ट को कंट्रोल ना कर लें। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जो जंगी बड़े उनके यहां पर आ रहे हैं, ये सारे इसीलिए हैं मिडल ईस्ट की जंग को फतह करना, फलस्तीन की आजादी करवाना। यानी ये जंग तो फलस्तीन की चल रही है ना, तो फलस्तीन को यहां पर फातेह करवाना, ये उनके लिए सोवरेनिटी का, उनकी बका के लिए मसला बन चुका है। इस हद तक दोनों का आपस में इत्तेहाद हो गया। अच्छा, अब यहीं पर नाज़रीन वो जो मैंने आपको कहीं पहले बात की थी कि जो अमेरिका की पोजीशन है इसराइल के हवाले से, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि अमेरिकी ग्रेड गेम क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है और अमेरिका क्या सोच रहा है। क्या वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है या उसकी ग्रेड गेम क्या है, वही तय करेगी इस जंग के चलने को। और इसराइल की मदद के हवाले से जो उसकी अल्टीमेट पोजीशन बनेगी वो इस चीज के ऊपर बनेगी। यानी अभी ये जो सूरत हाल सामने आई है कि जी हम तो इतनी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, या उनका प्राइम मकसद जो है वो रशिया और चाइना को काउंटर करना है, उनको वहां पर कंटेन करना है, उनको हराना है। तो इस सूरत हाल में जैसे रशिया और चाइना को समझ आ रही है कि भाई मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किए बगैर हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो चले रशिया के पास तो ईरान से भी ऑयल एंड गैस आ जाएगा, रशिया का अपना ऑयल एंड गैस है, तो वेस्ट के पास तो मिडिल ईस्ट के अलावा चारा ही कोई नहीं है। वेस्ट के पास तो मिडिल ईस्ट के अलावा चारा ही कोई नहीं है। तो मिडिल ईस्ट अगर रशिया चाइना कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर उनका क्या बनेगा? तो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए आज उनको जरूरत है, जो इस वक्त एक सोच वहां पर डिस्कस हो रही है कि भाई आज हमें मजबूत और ग्रेटर इसराइल की जरूरत है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज ये जो नई डेवलपमेंट आई है उस हवाले से उस रेफरेंस को समझना, उस बात को समझना ज्यादा आसान है आपके लिए कि भाई इस सूरत हाल में ठीक है, बाकी मामलात उनकी अल्टीमेट उनकी जो कैलकुलेशन है वो डिजास्टर की तरफ जा रही है, जैसे बहुत सारे वहां पर एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वो मजबूत सोच है जो वहां पर इस वक्त परवान चढ़ रही है और डिस्कस हो रही है कि भाई इस सूरत हाल में फिर छोड़ो, और भाई जब आलमी जंग छिड़ने जा रही है तो कौन सा जो है वो ज़ाबते, कौन से इखलाक, फिर तो
زور آزمائی ہے، پھر جیتنا ہے، ہر طرح سے جیتنا ہے۔ عالمی جنگ میں کون سے قانون آلریڈی، اس میں کون سے ضابطے ملحوظ خاطر رکھے گئے ہیں، تو عالمی جنگ میں تو پھر جس کا جو زور لگے گا اس نے کرنا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو ہمیں گریٹر اسرائیل کی ضرورت ہے، یعنی مضبوط اسرائیل کی، جو یہاں پر اپنا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر سکے۔ افریقہ سے ان کا اثر و رسوخ نکل رہا ہے تو اس کو کنٹرول کر سکے۔ تو یہ ایک سوچ ہے۔ بہرحال میں واپس ہم دوبارہ اسی مدے پر آتے ہیں جو روس والا معاملہ ہے، ریڈ سی میں واپس آتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو آپ کو سمجھانا ضروری تھی اس نئی جو سٹوری ڈیولپ ہوئی اس حوالے سے۔ اچھا، تو روس جناب اس لیے مڈل ایسٹ میں آیا ہے کہ اگر اس کو سروائیو کرنا ہے، اگر اس کو اپنی سوورینٹی بچانی ہے، تو پھر فلسطین کو فتح دلوائے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جو آتے ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑا جو ہے نا ایک سمجھ لے کے ایکشن کیا ہے۔ روس اور ایران مل کر ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کے جو گیس ریزروز ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کے ناظرین، جو 40% گیس ریزروز ہیں ان کو رشیا اور ایران دونوں ان کے پاس ہے، 40% ریزروز۔ تو اب وہ اس طرح کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ ہم کنٹرول کر سکیں۔ اب پہلے ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، کسی نے اس پر لکھا ہے کہ اینڈ آف چیپ گیس فار ویسٹ، مطلب وہ اب قیمتیں وہ کنٹرول کریں گے تو ویسٹ کے لیے چیپ گیس کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ ایران اینڈ رشیا آر اسٹیپنگ اپ دیئر کوپریشن ٹو کنٹرول دا گلوبل گیس سیکٹر اینڈ انفلوئنس دا گلوبل گیس پرائسز۔ Both hold 40% of the world's gas reserves. 3 new cooperation agreements have been signed these days between Iran and Russia. 19 نئے معاہدے دونوں کے درمیان سائن ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اس بات کو سمجھے، جو پرائسز ہوتی ہیں نا آئل یا گیس کی، وہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ یعنی یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس پر بغیر سوچے سمجھے جنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا چیز ہے کہ اس میں مذاکرات نہیں ہوتے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر سوچے سمجھے بغیر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اگر آپ یاد کریں جو عراق اور کویت کی جنگ ہوئی تھی وہ بھی یہ پرائسز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ عراق کی اکانومی ذرا ڈکلائن میں تھی، مشکل میں تھی، تو ادھر سے کویت زیادہ آئل پروڈیوس کر رہا تھا، تو اس کا نقصان عراق کو ہو رہا تھا کہ ان کو سستے داموں آئل بیچنا پڑ رہا تھا۔ تو عراق کویت کو کہتا تھا کہ آپ کم آئل پروڈیوس کریں تاکہ پرائسز اوپر جائیں، تاکہ ہمیں فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کویت ادھر امریکہ کے انفلوئنس میں تھا، وہ ایسا کر نہیں رہا تھا، تو اس پر جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ تو اب ناظرین یہ جو آگے جیسے صورتحال آپ کو ساری ہم نے بتا دی، جس طرح آگے معاملات بڑھنے جا رہے ہیں، گریٹر لیول پر کیا ہونے جا رہا ہے، تو اب یہ دنیا کے جو یہ گیس ریزرو تو 40% ان کے پاس ہیں، تو ان کی یہ پرائسز کنٹرول کریں گے کہ کتنی گیس نکالنی ہے، ان کے کیا پرائسز ہوں گی، کیونکہ دونوں مطلب رشیا تو ان دا سٹیٹ آف وار ہے نا، اور ایران بھی ایک طرح سے ساری وہ وار کو تو وہ لیڈ کر رہا ہے، اور آگے وہ ڈائریکٹ بھی جنگ میں آ سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ جو فیکٹر ہے نا، مطلب انرجی ریسورسز والا، جو اگلی سلطنت کو، جو ویسٹ کو، اسرائیل کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے، یہ امریکہ کو وہ والا وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ سوچیں گے کہ بھائی اس سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں کیا، تو اس کی وجہ ناظرین یہ کوئی آسان فیکٹر نہیں ہوتا۔ اور بھائی معمر قذافی نے بھی تو اسی سے ملتی جلتی چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی، معمر قذافی نے بھی تو کرنسی بدلنے کی کوشش کی تھی، اور صدام حسین بھی اسی طرح کی چیزیں کر رہا تھا، تو یہ آسان نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر ایران مثال کے طور پہ باقی جو عرب کنٹریز ہیں وہ تو سارے امریکہ کے انفلوئنس میں ہے نا، اگر شام اور عراق نے کوئی ہینکی پھینکی کی تو امریکہ ڈائریکٹ ان کنوؤں پر آ کر بیٹھ گیا، خود سارے آئل ریزروز وہاں پر کنٹرول کر رہا ہے۔ اور باقی سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، وہ تو ان کی پالیسی کے مطابق ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ ایران میں وہ نہیں ہے، اگر ایران کوئی ہینکی پھینکی کرتا ہے تو پھر وہ ان پر سینکشنز لگا دیتے ہیں یا کچھ اور اقدامات اٹھا دیتے ہیں، جیسے پچھلے دن انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم ایران کی جو فلائٹس ہیں وہ یورپ میں بند کر دیں گے۔ تو یہ آسان نہیں تھا ایران کے لیے کہ وہ جناب ان پرائسز کو خود ہی کنٹرول کر لے۔ اب جب روس اور ان کے آپس میں معاہدے ہو رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ کوئی اقدام اٹھاتے بھی ہیں تو اس کو ہم مل کر مینج کریں گے، اگر پابندیاں لگتی ہیں تو ان کا بھی سامنا کریں گے، اور اگر کوئی ملٹری ایکشن ہوتا ہے تو ان کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی جو روس یہاں پر آ رہا ہے، دیکھیں مطلب اس سے پہلے ایران اگر اکیلا تھا تو اگر یہ ہینکی پینکی ایران کرتا تو ملٹری ایکشن ہو جانا تھا ایران کے اوپر، تو یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ آج وہ رشیا، چائنا، ایران، نارتھ کوریا یہ آپس میں اتنا کوارڈینیشن بڑھا رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اکنامک جو معاہدے آپس میں ہو رہے ہیں، ٹریڈ کے جو معاہدے ہو رہے ہیں، یہ ان کو جو ہے مدد کریں گے اس طرح کا بڑا سٹیپ لینے کے لیے جو ویسٹ کو، جو امریکہ کو، جو اسرائیل کو گھٹنوں پر لے آئے گا،
ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ والی ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ حالات کی سنگینی کی طرف، ایران اور روس کے تعلقات کی طرف، اور اس جنگ میں، اس مڈل ایسٹ کی جنگ میں روس کی زیادہ جو شمولیت ہے، کھل کر شمولیت ہے، اس کی طرف یہ ایک اہم ترین قدم ہے. اچھا، اب یہاں پر ایران کی ایک سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے، بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ. آپ دیکھیے کہ ذرا دنیا میں ہو کیا کہہ رہا ہے. ایران نے سٹیٹمنٹ جاری کیا، امام خمینی کی سٹیٹمنٹ ہے، مطلب سپریم لیڈر کی. انہوں نے کہا وی کین نیور فرگیٹ دا مرٹائر آف قاسم سلیمانی. ہم قاسم سلیمانی کی جو شہادت ہے اس کو کبھی بھول نہیں سکتے ہیں. کس نے شہادت کی ہے، اور ایران نے کہہ رکھا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے، ایران نے کہہ رکھا ہے کہ ہم بھولے نہیں، ہم رائٹ ٹائم پر آ کر بدلہ لیں گے. تو دیکھیے کہ کیا پلاننگ، اتنی لمبی پلاننگ اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب یہیں پر ناظرین ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے، اور خبر ایسی ہے کہ دنیا بھر میں اس کا مذاق بن رہا ہے، اور آپ بھی اگر سنیں گے تو آپ کی بھی بے اختیار ہنسی چھوٹ جائے گی. ناظرین، استونیا کی خبر سامنے آئی ہے کہ استونیا نے ایک فوجی بھیجا ہے حوثیوں سے لڑنے کے لیے. استونیا نے ایک فوجی بھیجا ہے ریڈ سی میں حوثیوں سے لڑنے کے لیے. تو یقین مانیے پچھلے 100 سالوں میں یورپ کا اتنا برا حال نہیں تھا. مطلب یہ کیا ہے، مطلب آپ اندازہ لگائیے نا، یورپ اس اسٹریٹجی کے ساتھ عالمی جنگ میں جا رہا ہے کہ استونیا ایک فوجی بھیج رہا ہے کسے لڑنے کے لیے، حوثیوں سے لڑنے کے لیے. تو یہ حالت جناب اس وقت یورپ کی ہوئی پڑی، اور پھر وہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں، لڑنے یمن سے آگے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ یورپ جو ہے نا یہ دلدل میں پھنسا ہے. یورپ کو چونکہ امریکہ انفلوئنس کرتا ہے، جیوش لابیز کو انفلوئنس کرتی ہے، زائنس لابیز کو انفلوئنس کرتی ہے، اسی کے مطابق ان کی پالیسیز بنتی ہیں. تو یہ دلدل میں پھنس گئے. ان کو یہ جنگ سوٹ ہی نہیں کرتی تھی مڈل ایسٹ کی، اور نہ ان کو یوکرین کی جنگ. اب مجھے بتائیں 1% فائدہ بتائے یورپ جو اس نے یوکرین کی جنگ سے یا مڈل ایسٹ کی جنگ سے حاصل کیا ہے. اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس جنگ کا تو وہ امریکہ کو ہو سکتا ہے، اس کا اسلحہ بکے گا، کوئی اس طرح کا فائدہ وہ لے سکتا ہے. یورپ کو تو ٹکے کا فائدہ نہیں، اس کی سیکیورٹی آن سٹیک آ گئی ہے. مطلب وہ جب پیوٹن کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیر بم استعمال کریں گے تو کون بچانے کے لیے آئے گا یورپ کو؟ جو مڈل ایسٹ میں جو سستی انرجی ان کو رشیا سے مل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اب مڈل ایسٹ کی بند ہونے جا رہی ہے، یہاں سے ان کے لیے جو انرجی ہے. تو یورپ کو تو یہ جنگ سوٹ ہی نہیں کرتی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ایک بڑی غلطی کی ہے. اچھا، اب آگے چلیے. افریقی گریڈ گیم سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے. آپ کو افریقی گریڈ گیم ہم نے ساری بتائی ہے کہ کس طرح جو افریقی مسلم ملک ہیں وہ ایک کے بعد ایک کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ فلسطین کی جنگ نے کردار ادا کیا ہے، اور اس سے کریج بھی آئی ہے، ایک ویو بھی بنی ہے، ایک مومنٹم بھی بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں جو سب سے بڑا دیکھیں، وہ تو دہائیوں سے اور کچھ تو صدیوں سے غلام ہیں، تو وہ آج ہی کیوں آزاد ہو رہے ہیں؟ آج ہی ان میں یہ کریج کہاں سے آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں لیو آور کنٹری. وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں، ویسٹ کو کہہ رہے ہیں، برطانیہ فرانس کو کہہ رہے ہیں کہ لیو آور کنٹری. جو صدیوں کے غلام ہیں وہ آج ان میں کریج کہاں سے آ گئی؟ تو یہ سب کا کریڈٹ فلسطین کی جنگ کو جاتا ہے. اس نے جو مومنٹم اور ایک ویو مسلمانوں کو دی ہے وہ ہمیں افریقی گریڈ گیم میں نظر آ رہی ہے. تو ناظرین، سینیگال ایک بہت زبردست ملک، اس نے اب یہاں پر فرانس کے ٹروپس ہیں، اس نے ان کو کہا کہ لیو آور کنٹری، فیل فار امیجیٹلی ہمارے ملک کو لیو کر دیں. سینیگال بہت زبردست ملک. سینیگال ایک مسلم ملک ہے، اور یہ اٹلانٹک یعنی اس کے ایک طرف اٹلانٹک کا سمندر ہے، اور اس کے اگر جیوگرافی دیکھیں تو ساتھ ہی مالی ہے، برکانو فاسو ہے، اور اوپر پھر الجیریا. تو آپ دیکھیں الجیریا بحیرہ روم سے لے کر نیچے یعنی اٹلانٹک اوشن تک جو مسلمان افریقی ملک ہیں وہ آزاد ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ایک ڈومینو ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. یعنی ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر چیز کچھ مطلب اگر ایک کو کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کی انرجی کے ساتھ باقی سارے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے 7 بلاکس لگے پڑے ہوتے ہیں تو ایک کو صرف آپ گراتے تو اگلے سارے گر جاتے ہیں. یہ ڈومینو ایفیکٹ جو ہے وہ آئی تھی، جو ٹرم ہے وہ کولڈ وار کی ہے. امریکی صدر نے یہ ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ اگر ایک اسٹیٹ کمیونزم میں چلی گئی، کمیونسٹ بلاک میں چلی گئی، تو باقی ریاستیں جو ہیں وہ اس ڈومینو ایفیکٹ کے ساتھ ایک کے بعد کمیونسٹ بلاک میں چلتی جائیں گی. اسی لیے انہوں نے ویتنام کی جنگ چھیڑی تھی، ادھر ادھر کی جنگیں. تو انہوں نے کہا تھا کسی ریاست کو کمیونسٹ بلاک میں نہیں جانا چاہیے. بہرحال تو یہی والا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں افریقہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک الجیریا سے نکلی، پھر مالی، برکانو فاسو اور نائجر سے نکل گئی، پھر نائجیریا سے نکل گئی، اب سینیگال سے نکل گئی ہیں. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں، اب اس میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ جو مسلمانوں کا ہم بات آپ کو کر رہے ہیں نا کہ اگر اس میں جس طرح سے اتحاد ہو رہا ہے
اور یہ بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے، تو یہ جو مسلمانوں کا سوال ہے اس کو عروج میں بدل سکتا ہے۔ یہ وہی سارے کنٹریز ہیں جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، اور 100 سال پہلے یہی جو ہے وہ ٹوٹے تھے اور غلام بن گئے تھے۔ تو اگر آج یہ دوبارہ سے آزاد ہو رہے ہیں تو پھر وہ ایکویشن ریورس ہو جائے گی، جو مسلمانوں کا زوال ہے وہ عروج میں بدل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہیں پر چائنا آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، اپنے سفیر بھی بھیج رہے ہیں، اپنے ٹروپس، اپنی فوجیں یہاں پر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو افریقہ کا آزاد ہونا ہے، افریقی مسلم ممالک کا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں چائنا جو ہے وہ ان ساحلوں پر، یعنی اٹلانٹک اوشن کے ساحلوں پر بیسز بنا رہا ہے، یعنی چونکہ اس کے دوسری طرف تو سامنے امریکہ ہے، تو چائنا کے پاس، رشیا کے پاس، ایران کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ان کے قریب بیسز بنانے کے لیے۔ یعنی جیسے ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ پہنچا ہوا ہے، تو چائنا بھی تو ایسا کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اس نے گبون جو اس کے ساتھ ایک ملک ہے وہاں پر بنانے کی بات کی تھی، لیکن پھر امریکی پریشر کی وجہ سے گبون کی جو حکومت ہے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو اب یہ والے ملک جو طاقت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا نا، یعنی انہوں نے کہا لیو آور کنٹری، جو اس طرح سے آزاد ہوئے ہیں، تو وہ پھر زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں، چائنا کو زیادہ ویلکم کر رہے ہیں، رشیا کو، ایران کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ افریقہ کا، افریقی مسلم ممالک کا یہاں آزاد ہونا، یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، یعنی جو فلسطین کی جنگ ہے، اس میں براہ راست جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہی ہے۔ یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ لیبنان جنگ کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں، لیکن چونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، ڈیفینس منسٹر کی جانب سے بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ وہ اب بالکل اٹیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے وہ ڈیفینس میں تھے، حزب اللہ حملے کر رہی تھی لیکن اسرائیل اتنی اسٹرائکس نہیں کر رہا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعتاً اٹیک والی جو پالیسی ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اور اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے، یہ ایگزیجریشن ہے، یہ ایویں ہی باتیں ہیں، تو میں نے پولینڈ کے پرائم منسٹر کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیسے دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ بڑے اہم حقائق ہیں، دنیا بدل رہی ہے، دھارا دنیا کا بدل رہا ہے، اور جس طرح سے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر دنیا میں کیا ہوگا کچھ نہیں، کوئی مطلب اس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اس کے بعد قیامت آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ۔